جتنے غریب گر ہیں اجالوں سے دور دور، اتنی ہی روشنی میں ستاروں سے چھین لوں۔ جتنے غریب تن ہے چادروں سے بے نیاز، جتنے غریب تن ہے چادروں سے بے نیاز، اتنی ہی چادریں میں مزاروں سے چھین لوں۔ اتنی تو جرأتیں ہو میری کم سے کم بلند، شاہوں کے تاج فقط اشاروں سے چھین لوں۔ جناب صاحب صدر، معزز مہمانان گرامی اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر اپنے خیالات کے اظہار کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے حضور سرور کائنات احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ۔ صدر علی مرتبت محبوب کی ایک ایک صفت بیان کرنے کے لیے تو کتابوں کی کتابیں درکار ہوں گی، لیکن موضوع پھر بھی تشنہ لب رہے گا، کیونکہ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، کہاں وہ ہستی مبارک اور کہاں یہ بندے ناچیز۔ اس لیے میں یہاں پر اپنے آقا کی صرف ایک ہی صفت پر تبصرہ کرنے کی جسارت کروں گا، اور وہ ہے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت دائی امن و سلامتی۔ آج میں اپنی قسمت پر نازاں ہوں کہ مجھے زیر غور مضمون پر لب کشائی کا موقع ملا ہے۔ حضور سرور کونین ساقی کوثر تاج دار مدینہ سے رب لا یزال خود مخاطب ہے کہ محبوبم میرا تجھ سے وعدہ ہے کہ زمین کے جس خطے پر، آسمان کی جس کونے پر، ہوا کی جس جھونکے پر، درخت کے جس پتے پر، پانی کی جس قطرے پر، جس انسان کے زبان اور دل و دماغ پر تیرا ذکر ہوگا، وہاں امن و سلامتی کا ڈنکا بجے گا اور رحمتوں کی بارش برسے گی۔ انہیں خلق کر کے نازا ہوا خود ہی دستے قدرت، انہیں خلق کر کے نازا ہوا خود ہی دستے قدرت، کوئی شہکار کبھی ایسا نتان ہے نہ ہوگا۔ خالق کائنات خود بھی رحمت ہے، رحمان ہے اور رؤوف الرحیم ہے، اور آپ کے محبوب بھی امن و سلامتی کی صفت میں کامل و اکمل ہے۔ اگر میرا نبی بتانے اثر کو توڑنے کے لیے کردار کے بجائے تلوار کا سہارا لیتے تو یہ دنیا کبھی امن کا گہوارہ نہ بنتی۔ تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ خطاب کا بیٹا عمر کس ارادے سے ہاتھ میں تلوار لے نکلا تھا اور کیا لے کر پلٹا۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، جوزوں کو یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ ماہ ربیع الاول کی ایک سہانی صبح کو وادی فاران کی چوٹیوں سے امن و سلامتی کا سراج منیر طلوع ہوا، رحمت کا نور پھوٹا جس نے سرزمین عرب کو منور کر کے دنیا کے کونے کونے تک امن و سلامتی کا پیغام پہنچایا۔ فتح مکہ کے موقع پر اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امن و سلامتی کا پرچم بلند نہ کرتے تو بتائیے علی وقار مشرکین مکہ نے آپ کو تکلیف دینے میں کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہیں کیا، لیکن پھر بھی جب ایک صحابی نے الیوم یوم ملحمہ کا نعرہ بلند کیا کہ آج بدلے کا دن ہے، تو آپ نے فوراً سلوگن تبدیل کر کے الیوم یوم مرحمہ کا نعرہ بلند کروایا، اور لا تسریب علیکم الیوم، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ اور آپ نے وحشی کو بھی معاف کر دیا جس نے آپ کے محبوب چچا کا کلیجہ چبا چبا کر کھایا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا۔ صدر وقار اگرچہ احادیث کی کتابوں میں آپ کا ایک نام جنگوں والا نبی بھی آیا ہے، لیکن علی وقار جنگ بھی تو امن ہی قائم رکھنے کے لیے ہوا کرتے تھے۔ آپ نے حالت جنگ میں بھی امن کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا، اور جنگوں میں بھی اعلان فرمایا کرتے تھے کہ دشمن کے املاک کو نقصان نہ پہنچاؤ، کہ اتنا اجاڑو، معذور بچوں، بوڑھوں اور عورتوں سے درگزر فرماؤ۔ علی وقار پھر مجھے کہنے دیجیے لاکھوں سلام اس آقا پر بتلا کو جس نے توڑ دیے، امت کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ پھیر دیے۔
تدریسی وقار ہم سیرت طیبہ کا ذکر تو کرتے ہیں مگر سیرت کو اپنانے کی کوشش نہیں کرتے، اس لیے ہمارے معاشرے میں امن و سلامتی کا فقدان ہے۔ آج امن کی بات کرنے والے کو بزدل سمجھا جاتا ہے، اسی لیے تو ہم زب و حال اور پریشان ہیں۔ اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے اپنے حال پر ندامت کے آنسو بہا کر آقائے کریم سے عرض کروں گا، چھوڑ کے آقا تیرا دامن ہم سے بھول ہوئی، چھوڑ کے آقا تیرا دامن ہم سے بھول ہوئی، علم و عمل سے رشتہ چھوٹا جب سے تیرا دامن چھوٹا، علم و عمل سے رشتہ چھوٹا جب سے تیرا دامن چھوٹا، بھول گئے ہم درس نبوت آقا ہم سے بھول ہوئی۔ والسلام۔